سو شاہد بھائی آپ کی بات ہوئی انڈیا میں اپنے دوستوں سے؟ چونکہ میں تو ظاہر ہے آپ کے جتنا کنیکٹڈ تو میں بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے امپریشن مل رہا تھا، میں نے کل رات تک یہ آخری بات سنی ہے، کل رات کوئی 9-10 بجے بھی، کہ بھائی جان لکھ کے تو دیں گے ہی نہیں، بھول جائیں آپ لوگ کہ آپ کو لکھ کے یہ ملے گا کہ جناب ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے انڈیا بھی نہ ہے. بلکہ ہمارے پروگرام میں ہمارے کچھ ابھی وہ نہیں ہے تو میں نام نہیں لیتا، لیکن بھارتی صحافیوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ بھائی کیوں لکھ کے دیں، اور اب وہ جب آئے گا تب دیکھا جائے گا نا، جب انڈیا کا ٹورنامنٹ آئے گا تب دیکھ لیں گے کہ پاکستان نے آنا ہے نہیں آنا، تب کی تب دیکھی جائے گی. یہ ٹون تھی، بٹ یہ ایسا نہیں ہوا. نہیں، جمعے کے دن ہم نے اے آر وائی پہ یہ نیوز دی تھی، بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ سب چیزیں طے ہو گئی اور ریٹن نہیں ملے گا. جمعے کے دن میں نے یہ کہا تھا، ہم نے اپنی بریکنگ نیوز میں دیا تھا کہ تمام معاملات طے ضرور ہو گئے، لیکن ابھی بھی پیچیدگی یہ باقی ہے کہ پاکستان کو ریٹن اور لیگلی بائنڈیڈ ڈاکیومنٹ چاہیے. اور آئی سی سی نے پریس ریلیز بھی دیا اور ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے جس کے اوپر سارے بورڈ ممبرز نے سائن کیا ہے. تو اب یہ لیگلی بائنڈیڈ چیز ہو گئی. اور آج محسن نقوی صاحب نے کہا بھی کہ کوئی نہیں مکر سکتا اس کے اوپر، اگر کوئی مکرے گا تو ہم اس کو آرام سے ہینڈل کر لیں گے. تو کریڈٹ محسن نقوی کو یقیناً، جس طرح مشتاق بھائی نے کہا، پی سی بی کو جاتا ہے. جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کسی بھی مذاکرات کرنے کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والی پارٹی کیا کر رہی ہے، پھر آپ اپنے آپشنز دیکھتے ہیں. جب یہ طے ہو گیا کہ بھارت نے نہیں آنا، ہم نے یہ بھی آپشن دیا کہ آپ امرتسر میں رہ جائیں، میچ کھیلیں، امرتسر واپس چلے جائیں، میچ کھیلیں امرتسر. ہم نے تو بے پناہ ان کو آپشنز دیے. جب یہ دیکھا کہ وہ تو کسی طرح ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تو پاکستان نے کہا چلے آئے ٹیبل پر، ہم ہائیبرڈ ماڈل ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن ہم بھی آپ کے نہیں آئیں گے. او ڈی آئی ورلڈ کپ ویمنز ہوگا، آلدو کہ پاکستان کی ٹیم، خواتین کی ٹیم نے ابھی تک اس کے لیے کوالیفائی نہیں کیا. 2026 کا T20 ورلڈ کپ آدھا سری لنکا میں ہوگا، اگر پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچتی ہے وہ بھی کولمبو میں ہوگا. انڈیا پاکستان کا میچ وہ بھی کولمبو میں ہوگا. تو یہ ساری کنڈیشن دیکھیں اور اس کے بعد پھر اور شاید ٹیکنیکلی اب کیا ہوا، ٹیکنیکلی سمجھانے کہ ہوسٹ پاکستان ہی کہلائے گا اس سیریز کا، اگرچہ کچھ میچز پاکستان کے باہر ہو رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی کا. بالکل ہوسٹ پاکستانی ہے. پاکستان کو ہوسٹنگ رائٹ کی فیس ہے جو بڑی اچھی فیس ہوتی ہے، $65 ملین، وہ پاکستان کو ملیں گے. پاکستان اپنا گیٹ منی سے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے کمائے گا. اور ابھی یہی چل رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کا میچ، جس کی ڈیٹ میرے پاس آ گئی ہے، 23 فروری ہوگی انشاءاللہ. 23 فروری کو یہ میچ کولمبو میں ہوگا یا دبئی میں. دبئی میں اس لیے زیادہ اچھا ہے کہ وہاں پاکستانی اور انڈین ایکسپیکٹس بہت بڑی ایک تعداد میں آئیں گے تو فل ہاؤس ہو جائے گا. کولمبو میں آپ کو شاید اتنا پاکستان انڈیا کا کراؤڈ نہ ملے. انڈین تو پہنچ جائیں گے لیکن شاید پاکستانی اتنا نہ پہنچ پائیں. تو یہ سب کچھ طے ہو گیا اور پاکستان کے پاس ہوسٹنگ رائٹس ہیں. اب اگر اچھا، اور یہ آئی سی سی ایک اور اچھا قدم اگر اختیار کرنا چاہتا ہے تو منڈے کو 2 لوگ ان کے فلائی کر کے آئیں، جیف ایلرڈائز آ جائیں جو ان کے جنرل چیف ایگزیکٹو ہیں، اور پیر کو لاہور میں آ کر شیڈیول کا اناؤنسمنٹ کریں، اس لیے کہ آئی سی سی کا جو بھی ایونٹ ہوتا ہے ہوسٹ کنٹری میں جا کے شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے. اللہ یہ ہو جائے تو لیٹس سی. اور مشتاق بھائی، ایک کرکٹ فین کی حیثیت سے تو شاید ٹھیک ہے کہ جناب ہم میں سب چاہتے ہیں 1.5 ارب کی آبادی اگر مل کے بنتی ہے تو کرکٹ کا سب سے بڑا میچ پاکستان کے لیے اس وقت ہوتا ہے جب انڈیا سامنے ہو، انڈیا میں اس وقت ہوتا ہے پاکستان سامنے ہو. ٹھیک ہے وہ اس سے محروم ہوگی، لیکن اب پی سی بی واز آئی تھنک آلسو ناٹ لیفٹ ود اینی ادر چوائس کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کرکٹ کے مفاد کے لیے ساری قربانیاں پھر ہم نے تو نہیں دینی. آپ کو اب یہ بھی لگتا ہے کہ اب یہ چونکہ لکھت پڑھت میں آ گیا ہے معاملہ تو ابھی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جب 2025 آئے، جب 2026 آئے تب انڈیا ایک ریورس گیئر لے لے کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کھیلیں گے اپنے میچ نیوٹرل وینیو پہ؟ اب مشکل ہی ہوگا. آئی تھنک سب سے اچھی جو چیز پی سی بی کو کریڈٹ دینا چاہیے ہم سب کو کہ یہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ بھی اپنا بزنس کرو تو سنت طریقہ اختیار کر لیا کرو، لکھت پڑھت کر لیا کرو. لکھت پڑھت سے ہوتا ہے کہ باؤنڈ ہو جاتا ہے انسان، آپ کے پاس ایویڈنس آ جاتا ہے، اور یہ ایویڈنس جو ہوتا ہے سالڈلی بہت اچھا ایویڈنس ہوتا ہے کہ آپ پھر اپنے الفاظ سے گیو اپ نہیں کرتے، بیک اپ نہیں کرتے. تو آئی تھنک یہ بہت اچھا ڈیسیجن. اور مجھے جو لگتا ہے جتنی بھی پی سی بی نے کمیونیکیشن کی ہے دوسرے کرکٹ بورڈ کے ساتھ، آئی سی سی کے ساتھ، بغیر شور ڈالے ہوئے جیسے ہم نے اور آپ نے کہا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی تھا کہ فوکس، مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے سناریو میں فوکس مجھے لگتا ہے لکھت پڑھت کے اوپر تھا، جو کہ انڈیا بہت نہیں مان رہا تھا. مگر جیسا میں نے کہا کہ بورڈ کے دوسرے کرکٹ بورڈز کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا کہ دیکھیں انف از انف، آئی تھنک وی شوڈ ایکچولی سائن دوز ڈاکومنٹس. اور یہ ڈاکومنٹ جو سائن ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے وسیم کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیگلی یو ہیو اے اسٹرانگ کیس ناؤ. اور یہ آپ کو یہاں سے بیٹھے امپریشن مشتاق بھائی یہی ہے کہ یہ اٹ واز نیور اباؤٹ انڈین کرکٹ بورڈ بٹ گورنمنٹ، ایسے ہی؟ I personally think جتنا میں انڈین پریس کو جانتا ہوں، جتنے انڈین لوگوں کو میں جانتا ہوں،
they all want to come to Pakistan. Let me tell you one thing. یہ بڑی ریالٹی ہے. I think یہ پولیٹیکلی جو گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ جیسے کہتے ہیں نا سیاست کو سپورٹ سے دور رکھنا چاہیے, اس میں تھوڑا سا پاکستان گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ پاکستان گورنمنٹ نے ہمیشہ ہر سرکمسٹانس پہ 2-3 ٹور تو میں نے بھی ایسے کیے ہیں 94 میں کہ ہمیں جان کا تھریٹس تھا. ہماری پاکستان ٹیم کو کہا گیا تھا اگر یہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ایسا کر دیں گے. جن دنوں میں 90 آئی تھنک جب پچ کو کھود بھی دی گیا تھا دلی میں, تو ہم پھر بھی چلے گئے تھے. ہم سارا ٹور کر کے آئے تھے, ہم پورا سیزن کھیل کے آئے تھے, آل دو سیکیورٹی ہر طرف تھی, مگر لوگوں نے بہت محبت دی وہاں پہ, لوگوں نے بہت ہمیں پیار دیا. جب انڈیا کی ٹیم یہاں پہ آتی ہے تو ایز یو نو کہ ہمارے پاکستانی لوگوں نے ان کو بھی بہت محبت دی. تو لوگ تو چاہتے ہیں, کرکٹرز تو چاہتے ہیں, ایون انڈین کرکٹرز بھی چاہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا وراٹ کوہلی کبھی بھی پاکستان آ کے نہیں کھیلا, اگر وہ اپنے یہاں پاکستان آ کے کھیلے گا تو اس کے کتنے بڑے فینز ہیں یہاں پہ, کرکٹ فینز جو ہیں. تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا پولیٹیکل سچویشن کو اگر باہر نکال کے اگر یہ فیصلے کیے جائیں اور اپنی ایگو کو پرے کر کے اگر یہ ٹورنامنٹ کا میچ ایک کھیل لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اور آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے, صرف یہ تھوڑا سا پولیٹیکل ایشو ہے جو کہ مجھے نہیں پتا. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل مین, بٹ ون تھنگ فار شیور, ایگو اور پولیٹیکل سچویشن کو پرے رکھ کے کام کیا جائے نا تو یہ سپورٹس جو ہے نا یہ سب کے دلوں کو جیتنے والی گیم ہے. آئی تھنک یہ تھوڑا سا مسٹریک کرتے ہیں انڈیا کبھی کبھی اس میں. اینڈ ٹورڈز دی اینڈ شاہد بھائی یہ آپ نے بالکل, آپ یو ور دی فرسٹ ون جنہوں نے خبر دی تھی, لیکن وہاں جس طرح آپ نے بھی کہا میرے بھی یہ امپریشن تھا کہ وہاں بہت یقین تھا کہ لکھت پڑھت میں تو کبھی بھی نہیں ملے گا. تو اب جب یہ ہو گیا ہے تو کیا وہاں ایک سرپرائز ہے تھوڑا سا وہاں کے اسپورٹ جرنلسٹ میں؟ نہیں, ہونا نہیں چاہیے. ان کو تھوڑی سی ایک بچت کا راستہ یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ 2026 کا T20 ورلڈ کپ سری لنکا میں بھی ہے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ایک پاکستان انڈیا کا میچ ہوگا اس کا فرق پڑے گا. اور اسی طرح ویمنز ورلڈ کپ ہے جو 2025 میں انڈیا میں اکتوبر میں, اس کے لیے ابھی پاکستان کی ٹیم نے کوالیفائی نہیں کیا. ہاں 2025 میں انڈیا نے ایشیا کپ بھی کرانا ہے جس کے ٹیلی ویژن رائٹس جب بکنے کے لیے گئے 2 ہفتے پہلے تو براڈ کاسٹر نے کہا کہ انڈیا پاکستان کا میچ کہاں ہوگا. تو BCCI کے پاس, ایشین کرکٹ کونسل کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. اگر پاکستان اس کا بھی بوائے کاٹ کر دیتا ہے تو اس کے تو ٹیلی ویژن رائٹس کا مسئلہ ہو جائے گا. اور اب بھارتی کرکٹ بورڈ یہ غور کر رہا ہے, ایشین کرکٹ کونسل بھی غور کر رہا ہے کہ ایشیا کپ کسی ایسے ملک کو دے دیا جائے, عمان کو یا UAE کو اگلے سال, تاکہ یہ معاملہ نہ آئے اور اس کے براڈ کاسٹ رائٹس بھی بک جائیں. لیکن یہ بات تو طے تھی کہ پاکستان اس بات پہ سٹینڈ لیا ہوا تھا اور اسی لیے اتنی دیر ہو گئی کہ پاکستان کو ہر چیز ریٹن میں چاہیے تھی. اور 2014 میں ہم بھگت چکے ہیں, جب بگ 3 پہ ہم نے معاملہ کیا تھا تو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ان کے سیکریٹری سنجے دگدالے نے سائن کر دیا تھا جس کی کوئی لیگلی حیثیت نہیں تھی. پاکستان ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں بھی گیا اور وہاں $2 ملین بھرنے پڑے کورٹ کی اور اس کی ڈسپلنری کمیٹی کی کارروائی کے.